CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 7ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک خیال۔ سبق نمبر 3 پہلی اڑان صفحہ نمبر 18۔ پیارے بچوں، اس صفحے کے اوپری حصے میں ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جس کو اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق اور مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ چڑیا کے گھونسلے سے ایک بچے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جب دانوں پر چونچ مارتی تو 1-2 دانوں سے زیادہ نہ لیتی اور فوراً گھونسلے کا رخ کرتی۔ وہاں اس کے پہنچتے ہی بچے کا شور شروع ہو جاتا۔ 1-2 سیکنڈ کے بعد چڑیا پھر آتی اور دانہ لے کر اڑ جاتی۔ ایک مرتبہ میں نے گنا تو 1 منٹ کے اندر 7 مرتبہ آئی گئی۔ جن علماء علم الحیوان نے اس جنس کے پرندوں کے خصائص کا مطالعہ کیا ہے، ان کا بیان ہے کہ ایک چڑیا دن بھر میں 250 سے 300 مرتبہ تک بچے کو غذا دیتی ہے، اور اگر دن بھر کی مجموعی مقدار غذا بچے کے جسم کے مقابلے میں رکھی جائے تو اس کا حجم یعنی ماس کسی طرح بھی بچے کے جسمانی حجم سے کم نہ ہوگا۔ پیارے بچوں، اس صفحے پر بہت خوبصورت تصویر بنی ہوئی ہے جس میں ایک پیڑ پر گھونسلے میں ایک چڑیا کا بچہ منہ کھولے بیٹھا ہے اور ماں چڑیا اسے دانہ کھلا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 19۔ یہی وجہ ہے کہ پرندوں کے بچوں کی نشو و نما کا اوسط چوپایوں کے بچوں کی اوسط سے زیادہ ہوتا ہے اور بہت تھوڑی مدت کے اندر وہ بلوغ تک پہنچ جاتے ہیں۔ چڑیا کی رفتار عمل سے مجھے اس بیان کی پوری تصدیق مل گئی۔ پھر جو بچوں کے پر بڑھنے لگتے ہیں، وجدان کا فرشتہ آتا ہے اور ماں کے کان میں سرگوشیاں شروع کر دیتا ہے کہ اب انہیں اڑنے کا سبق سکھانا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے چڑیا کے کانوں میں یہ سرگوشی شروع ہو گئی تھی۔ بچوں، اس صفحے پر 2 تصاویر دی گئی ہیں۔ پہلی تصویر میں چڑیا کا بچہ ناتوانا زمین پر پڑا ہے اور ماں چڑیا اسے بار بار اڑنے کا اشارہ کر رہی ہے۔ دوسری تصویر میں ماں چڑیا زمین سے کچھ دانے اٹھا کر بچے کو کھلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ صفحہ نمبر 20۔ ایک دن صبح کیا دیکھتا ہوں، چڑیا گھونسلے سے اڑتی ہوئی اتری تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ادھوری پرواز کے پروبال کے ساتھ نیچے گر گیا۔ چڑیا بار بار اس کے پاس جاتی اور اڑنے کا اشارہ کر کے اوپر کی طرف اڑنے لگتی، لیکن بچے میں اثر پذیری کی کوئی علامت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ پر پھیلائے، آنکھیں بند کیے بے حس و حرکت پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کے دیکھا تو معلوم ہوا ابھی پر پوری طرح بڑھے نہیں ہیں۔ گرنے کی چوٹ کا اثر بھی تازہ ہے اور اس نے بے حال کر دیا ہے۔ بہرحال اسے اٹھا کے دری پر رکھ دیا۔ چڑیا چاول کے ٹکڑے چن چن کر منہ میں لیتی اور اسے کھلا دیتی۔ وہ منہ کھولتے ہوئے چوں چوں کی ایک مدھم اور اکھڑی سی آواز نکال دیتا اور پھر دم بخود آنکھیں بند کیے پڑا رہتا۔ پورا دن اسی حالت میں نکل گیا۔ دوسرے دن بھی اس کی حالت ویسی ہی رہی۔ ماں صبح سے لے کر شام تک برابر اڑنے کی تلقین کرتی رہی، مگر اس پر کچھ ایسی مردنی سی چھا گئی تھی کہ کوئی جواب نہیں ملتا۔ میرا خیال تھا کہ یہ اب بچے گا نہیں، لیکن تیسرے دن صبح کو ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ دھوپ کی ایک لکیر کمرے کے اندر دور تک چلی گئی تھی۔ یہ اس میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پر گرے ہوئے، پاؤں مڑے ہوئے، آنکھیں حسب معمول بند تھیں۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ یکایک آنکھیں کھول کر ایک جھرجھری سی لے رہا ہے، پھر گردن آگے کر کے فضا کی طرف دیکھنے لگا، پھر گرے ہوئے پروں کو سکیڑ کر 1-2 مرتبہ کھولا، بند کیا اور پھر جو ایک مرتبہ جست لگا کر اڑا تو بیک دفعہ تیر کی طرح میدان میں جا پہنچا اور پھر ہوائی کی طرح فضا میں اڑ کر نظروں سے غائب ہو گیا۔
یہ منظر اس درجے عجیب اور غیر متوقع تھا کہ پہلے تو مجھے اپنی نگاہوں پر شبہ ہونے لگا، کہیں کسی دوسری چڑیا کو اڑتے دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑ گیا ہوں۔ لیکن ایک واقعے جو ظہور میں آ چکا تھا، اب اس میں شبہ کی گنجائش کہاں باقی رہی تھی؟ کہاں تو بے حالی اور درماندگی کی یہ حالت کہ 2 دن تک ماں سر کھپاتی رہی مگر زمین سے بالشت بھر بھی اونچا نہ ہو سکا، اور کہاں آسمان پیمائیوں کا یہ انقلاب انگیز جوش کے پہلی ہی اڑان میں عالم حدود و قیود کے سارے بندھن توڑ ڈالے اور فضائے لامتناہی کی ناپیدا کنار وسعتوں میں گم ہو گیا۔ کیا کہوں، اس منظر نے کیسی خود رفتگی کی حالت طاری کر دی تھی۔ دراصل یہ کچھ نہ تھا، زندگی کی کرشمہ سازیوں کا ایک معمولی سا تماشا تھا جو ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا رہتا ہے مگر ہم اسے سمجھنا نہیں چاہتے۔ بچوں، اس صفحے پر نیچے کی طرف ایک تصویر پیش کی گئی ہے جس میں یہ چڑیا کا بچہ پنکھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ صفحہ نمبر 21۔ اس چڑیا کے بچے میں اڑنے کی استطاعت بھر چکی تھی۔ وہ اپنے کنجے نشیمن سے نکل کر فضائے آسمانی کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا مگر ابھی تک اس کی خود شناسی کا احساس بیدار نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی حقیقت سے بے خبر تھا۔ ماں بار بار اشارے کرتی تھی، ہوا کی لہریں بار بار پروں کو چھوتی ہوئی گزر جاتی تھیں، زندگی اور حرکت کا ہنگامہ ہر طرف سے آ کر بڑھاوے دیتا تھا، لیکن اس کے اندر کا چولہا کچھ اس طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا کہ باہر کی کوئی گرم جوشی بھی اسے گرم نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن جوں ہی اس کی سوئی ہوئی خود شناسی جاگ اٹھی اور اسے اس حقیقت کا عرفان حاصل ہو گیا کہ میں اڑنے والا پرندہ ہوں، اچانک قالب بے جان کی ہر چیز از سر نو جاندار بن گئی۔ وہی جسم زار جو بے طاقتی سے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اب سر و قد کھڑا تھا، وہی کانپتے ہوئے گھٹنے جو جسم کا بوجھ بھی سہار نہیں کر سکتے تھے اب تن کر سیدھے ہو گئے تھے، وہی گرے ہوئے پر جن میں زندگی کی کوئی تڑپ دکھائی نہیں دیتی تھی اب سمٹ سمٹ کر اپنے آپ کو تولنے لگے تھے۔ چشم زدن کے اندر جوش پرواز کی ایک برق وار تڑپ نے اس کا پورا جسم ہلا کر اچھال دیا، اور پھر جو دیکھا تو درماندگی اور بے حالی کے سارے بندھن ٹوٹ چکے تھے، گویا بے طاقتی سے توانائی، غفلت سے بیداری، بے پروبالی سے بلند پروازی اور موت سے زندگی کا پورا انقلاب چشم زدن کے اندر ہو گیا۔ غور کیجئے تو یہی ایک چشم زدن کا وقفہ زندگی کے پورے افسانے کا خلاصہ ہے۔ اڑنے کے سر و سامان میں سے کون سی چیز تھی جو اس نو گرفتار قفس حیات کے حصے میں نہیں آئی تھی؟ فطرت نے سارا سر و سامان مہیا کر کے اسے بھیجا تھا اور ماں کے اشارے دم بدم گرم پروازی کے لیے ابھار رہے تھے، لیکن جب تک اس کے اندر کی خود شناسی بیدار نہیں ہوئی اور اس حقیقت کا عرفان نہیں ہوا کہ وہ طائر بلند پرواز ہے، اس کے بال و پر کا سارا سر و سامان بیکار رہا۔ ٹھیک اسی طرح انسان کے اندر کی خود شناسی بھی جب تک سوئی رہتی ہے، باہر کا کوئی ہنگامہ سئی اسے بیدار نہیں کر سکتا، لیکن جوں ہی اس کے اندر کا عرفان جاگ اٹھا اور اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی چھپی ہوئی حقیقت کیا ہے، تو پھر چشم زدن کے اندر سارا انقلاب حال انجام پا جاتا ہے اور ایک ہی جس میں حضیض خاک سے اڑ کر رفعت افلاک تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے مصنف ہیں ابوالکلام آزاد۔ بچوں، اس صفحے کے آخر میں ایک تصویر ہے جس میں وہی چڑیا کا بچہ اپنے گھونسلے سے نکل کر آسمان کی اونچائیوں کو چھو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 22۔ لفظ و معنی۔ بے حس، جس کے معنی ہیں جو محسوس نہ کرے۔ تلقین یعنی ہدایت۔ مردنی یعنی بے رونقی۔ سر و قد، جس کے معنی ہیں اونچے قد والا۔ سرو
ایک درخت ہے جو لمبا اور سیدھا ہوتا ہے۔ سہار یعنی برداشت۔ علم الحیوان، وہ علم جس میں حیوانات کی ساخت، قسموں اور عادتوں وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ خصائص یعنی خاصیت کی جمع، عادات۔ حجم، جسامت یا ضخامت۔ تحلیل یعنی گھل جانا۔ بلوغ کے معنی ہیں جوانی۔ وجدان، جس کے معنی ہیں آگہی، جاننے اور دریافت کرنے کی صلاحیت۔ حدود و قیود یعنی بندش یا رکاوٹ۔ لامتناہی کا مطلب ہوتا ہے لامحدود، جس کی کوئی حد نہ ہو۔ ناپیدہ کنار، جس کے معنی ہیں جس کا کنارہ نظر نہ آئے۔ خود رفتگی یعنی جذبات میں بہہ جانے کا عمل یا بے خودی۔ عرفان یعنی خدائے تعالیٰ کی معرفت، خدا شناسی۔ چشم زدن، جس کے معنی ہیں ذرا سی دیر میں یا پلک جھپکتے۔ عقاب دار یعنی باز جیسی بلند پروازی یا پھرتی۔ دم بدم یعنی مسلسل یا لگاتار۔ حزیز یعنی کسی چیز کا نچلا حصہ یا گراوٹ۔ رفعت افلاک یعنی آسمانوں کی بلندی۔ بچوں، اسی صفحے پہ بائیں طرف سرو کے درخت کی ایک تصویر دی گئی ہے جو بہت اونچا ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا رہتا ہے۔ صفحہ نمبر 23۔ غور کیجیے۔ نمبر 1، غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے جو انہوں نے قلعہ احمد نگر کی جیل میں قید کے دوران اپنے دوست مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کو لکھے تھے۔ زیر نظر سبق ان میں شامل ایک خط کا حصہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد عظیم مجاہد آزادی تھے۔ آزادی کے بعد وہ ملک کے پہلے وزیر تعلیم مقرر ہوئے۔ نمبر 2، مضمون میں چڑیا کے بچے کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ جب کسی جاندار کو اپنے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ مشکل کام بھی آسانی سے انجام دے سکتا ہے۔ نمبر 3، مضمون میں کئی لفظوں پر اضافت لگی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر قوت ہاضمہ، رفتار عمل اور حزم معمول، یعنی ہاضمے کی قوت، عمل کی رفتار اور معمول کے مطابق۔ اضافت اس زیر کو کہتے ہیں جو دو لفظوں کے درمیان پہلے لفظ کے آخر میں لگایا جاتا ہے۔ سوچئے اور بتائیے۔ نمبر 1، چڑیا جب دانوں پر چونچ مارتی تو ایک دو دانے ہی کیوں لیتی تھی؟ نمبر 2، چڑیا اپنے بچے کو اڑنا کیسے سکھا رہی تھی؟ نمبر 3، چڑیا کے بچے کے 2 دن کس حالت میں گزرے؟ نمبر 4، سورج کی کرن کا چڑیا کے بچے پر کیا اثر پڑا؟ یہاں لکھے سوالوں کے جوابات میں سے آپ کون سا جواب منتخب کریں گے اور کیوں؟ الف، چڑیا کا بچہ اڑ نہیں پا رہا تھا کیونکہ خالی جگہ۔ نمبر 1، اس کے پر پوری طرح بڑے نہیں تھے۔ نمبر 2، گرنے کی وجہ سے چوٹ لگ گئی تھی۔ نمبر 3، اس میں اڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ بے، چڑیا کا بچہ ایک ہی جسم میں اڑ کر فضا میں گم ہو گیا کیونکہ خالی جگہ۔ نمبر 1، پرواز کی تڑپ نے اس کا پورا جسم ہلا کر اچھال دیا۔ نمبر 2، اس کو علم ہو گیا کہ وہ ایک اڑنے والا پرندہ ہے۔ نمبر 3، ماں بار بار اسے اڑنے کی تلقین کر رہی تھی۔ بچوں، اس صفحے کے آخر میں ایک تصویر ہے جس میں چڑیا کا بچہ پر پھیلائے کھڑا ہے۔ صفحہ نمبر 24۔ دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیے اور بتائیے کہ ایسا کیوں کہا گیا ہے۔ نمبر 1،
پرندوں کے بچوں کی نشو و نما کا اوسط چوپایوں کے بچوں کی اوسط سے زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ منہ کھولتے ہوئے چوچو کی ایک مدھم اور اکھڑی سی آواز نکال دیتا اور پھر دم بخود آنکھیں بند کیے پڑا رہتا۔ نمبر 3، ان کے اندر کا چولہا کچھ اس طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا کہ باہر کی کوئی گرم جوشی بھی اسے گرم نہیں کر سکتی تھی۔ نمبر 4، انسان کے اندر کی خوش شناسی بھی جب تک سوئی رہتی ہے، باہر کا کوئی ہنگامہ سئی اسے بیدار نہیں کر سکتا۔ خط کشیدہ لفظ کی جگہ مترادف لفظ استعمال کرتے ہوئے صحیح جملے لکھیے۔ نمبر 1، پورا دن اسی حالت میں گزر گیا۔ خط کشیدہ لفظ گزر، خالی جگہ۔ نمبر 2، پھر گردن آگے کر کے فضا کی طرف دیکھنے لگا۔ خط کشیدہ لفظ آگے، خالی جگہ۔ نمبر 3، اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی چھپی ہوئی حقیقت کیا ہے۔ خط کشیدہ لفظ حقیقت، خالی جگہ۔ نمبر 4، چڑیا کے بچے میں اڑنے کی استعداد ابھر چکی تھی۔ خط کشیدہ لفظ استعداد، خالی جگہ۔ نمبر 5، وہی جسم زار جو بے طاقتی سے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ خط کشیدہ لفظ بے طاقتی، خالی جگہ۔ خالی جگہوں میں صحیح لفظ لکھ کر عبارت کو مکمل کیجیے۔ بچوں، لفظ اس طرح سے ہیں: اثر پذیری، معلوم، آنکھیں، بے حال، بڑھے، چڑیا، بچہ، بہرحال، اشارہ، چڑیا، چوٹ۔ ایک دن صبح کیا دیکھتا ہوں، خالی جگہ۔ گھونسلے سے اڑتی ہوئی اتری تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا، خالی جگہ، بھی ادھوری پرواز کے پر و بال کے ساتھ نیچے گر گیا۔ خالی جگہ، بار بار اس کے پاس جاتی اور اڑنے کا، خالی جگہ، کر کے اس کی طرف اڑنے لگتی، لیکن بچے میں، خالی جگہ، کی کوئی علامت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ پر پھیلائے، خالی جگہ، بند کیے بے حس و حرکت پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کے دیکھا تو خالی جگہ ہوا، ابھی پر پوری طرح، خالی جگہ، نہیں ہے۔ گرنے کی، خالی جگہ، کا اثر بھی تازہ ہے اور اس نے، خالی جگہ، کر دیا ہے، خالی جگہ، اسے اٹھا کے دری پر رکھ دیا۔ صفحہ نمبر 25۔ لفظوں کے متضاد لکھیے۔ نمبر 1، غائب۔ نمبر 2، حقیقی۔ نمبر 3، شروع۔ نمبر 4، غفلت۔ نمبر 5، انجام۔ بچوں، ان الفاظ کے آگے خالی جگہ دے رکھی ہے، آپ کو ان کے متضاد اسی خالی جگہ میں لکھنے ہیں۔ یہاں بعض پرندوں کے نام دیے گئے ہیں۔ دی گئی مثال کے مطابق پرندوں کے نام جدول میں لکھیے۔ پرندوں کے نام اس طرح ہیں: گوریا، مینا، بطخ، سارس، عقاب، گدھ، ہدہد، کوئل، ہنس، بگلا، مور، چیل، طوطا، کوا، مرغابی، کونچ، قاز، لال سر بطخیں، فاختہ۔ بچوں، ان الفاظ کے نیچے جدول بنائی گئی ہے جس میں 3 کالم دیے گئے ہیں۔ پہلے کالم میں پانی میں تیرنے والے پرندے، مثال کے طور پر سارس۔ دوسرے کالم میں گھروں کے آس پاس پائے جانے والے پرندے جیسے کبوتر، اور تیسرے کالم میں پہاڑوں اور جنگلوں میں بسیرا کرنے والے پرندے یعنی باز۔ اسی طرح سے اب آپ کو ان پرندوں کو جدول کے مطابق الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، اسی صفحے پر ایک نیلی سنہری بہت ہی خوبصورت چڑیا کی تصویر پیش کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 26۔
معمے میں پرندوں کے نام تلاش کیجیے اور نیچے لکھیے۔ پیارے بچوں، نیچے ایک معمہ دیا گیا ہے جس میں بہت سارے حروف میں چڑیوں کے نام چھپے ہیں۔ آپ کو انہیں تلاش کرنا ہے اور نیچے لکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں گوریا لکھا ہے۔ گوریا کے لیے گاف، واو، رے، یہ الف حروف استعمال ہوئے ہیں۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ دی گئی عبارت کو غور سے پڑھیے۔ چڑیا جب دانوں پر چونچ مارتی تو ایک دو دانوں سے زیادہ نہ لیتی اور فوراً گھونسلے کا رخ کرتی۔ وہاں اس کے پہنچتے ہی بچے کا شور شروع ہو جاتا۔ ایک دو سیکنڈ کے بعد پھر آتی اور دانہ لے کر اڑ جاتی۔ ایک مرتبہ میں نے گنا تو 1 منٹ کے اندر 7 مرتبہ آئی گئی۔ صفحہ نمبر 27۔ اس عبارت میں ایک دانہ، 2 سیکنڈ، 1 منٹ اور 7 بار جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن سے اسم کی تعداد ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ لفظ جس سے کسی اسم کی تعداد ظاہر ہو اسے صفت عددی کہتے ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت کیجیے اور صفت عددی کا استعمال کرتے ہوئے جملے لکھیے۔ بچوں، یہاں خالی جگہ دے رکھی ہے جس میں آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر کے صفت عددی کے لیے 5 الفاظ لکھنے ہیں۔ تلاش کیجیے۔ نمبر 1، ایک جست میں تیر کی طرح میدان میں جا پہنچا، ہوائی کی طرح نظروں سے غائب ہو گیا۔ دونوں جملوں میں رفتار کو ظاہر کیا گیا ہے۔ جب کسی شے میں تیز حرکت ہوتی ہے تو اسے رفتار کی اکائی سے ناپتے ہیں۔ معلوم کیجیے کہ روشنی اور آواز کی رفتار کیا ہے اور انہیں ناپنے کا پیمانہ کیا ہے۔ نمبر 2، پہلے زمانے میں لوگ کم دوری یا رقبے کو انگل، بالشت، ہاتھ اور قدم سے ناپ لیتے تھے۔ بچوں، آپ بھی اپنی جماعت میں موجود اشیاء جیسے کتاب، کاپی، میز، تختہ سیاہ اور کمرے کا فرش وغیرہ کو اندازہ لگا کر ناپ سکتے ہیں۔ تخلیقی اظہار۔ جب چڑیا کے بچے کو علم ہو گیا کہ وہ اڑنے والا پرندہ ہے، وہ ایک ہی جست میں فضا میں اڑنے لگا۔ آپ اپنی ایسی صلاحیت کے بارے میں لکھیے جس کے ذریعے آپ کسی کام کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ یہاں بچوں، آپ کو اپنی کوئی بھی ایک صلاحیت جس میں آپ بہت اچھے سے کام کر سکتے ہیں اس کو لکھنا ہے۔ بچوں، اس صفحے پر ایک تصویر ہے جس میں 2 چڑیاں ڈالی پر بیٹھی ہیں۔ صفحہ نمبر 28۔ بچوں، اگر آپ کو سڑک یا کسی اور جگہ پر کوئی پرندہ یا جانور زخمی حالت میں دکھائی دے تو آپ اس کی دیکھ بھال کس طرح کریں گے؟ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کیجیے اور اس کے بارے میں چند جملے لکھیے جس کے لیے نیچے جگہ دی گئی ہے۔ عملی کام۔ نمبر 1، آپ کو کون کون سے پرندے پسند ہیں؟ ایک چارٹ پر ان کی تصویریں بنائیے اور ان کے رہنے کی جگہ، غذا اور عادات و اطوار کے بارے میں لکھیے۔ نمبر 2، 20 مارچ کو گوریا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ 9 نومبر کو مہاجر پرندوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ لائبریری سے ان کے متعلق معلومات حاصل کیجیے۔ نمبر 3، ہارن بل ایک پرندے کا نام ہے۔ ناگالینڈ میں 1 دسمبر سے 10 دسمبر تک ہارن بل فیسٹیول منایا جاتا ہے۔ دیے گئے ویب لنک کی مدد سے ہارن بل فیسٹیول کے بارے میں معلوم کیجیے اور اپنی زبان میں لکھیے۔ بچوں، اس صفحے پہ ہارن بل کی تصویر دی گئی ہے اور ساتھ ہی ایک لنک dیا گیا ہے۔ بچوں، لنک اس طرح سے ہے www.tourism.nagaland.gov.in/events
ہارن بل فیسٹیول HORNBILLFESTIVAL۔ یہ سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 7ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک خیال۔ سامعی ریکارڈسٹ ویریندر راوت، فنکار فرحت رئیس، سمپادن ارشد احمد، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی، بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔